بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز اینڈ ہیلتھ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آپ کو انتظار تھا نور مقدم کیس میں کہ وہ دوسرا شخص کون ہے جس کے فنگر پرنٹس پائے گئے ہیں ظاہر جعفر درندے کے ساتھ، وہ اب فائنلی طور پہ اس کا پتہ چل چکا ہے۔ اس کے علاوہ ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کی جو سماعت تھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، جس کے وکیل خواجہ حارث تھے، آج اس کی سماعت ہوئی ہے اور خواجہ حارث نے بڑے اہم دلائل دیے، اس میں نواز شریف کا ذکر بھی کیا اور اس کے علاوہ کیس کی ہائپ کے بارے میں جو سوشل میڈیا کے اوپر اس کا بڑا دباؤ ہے اس حوالے سے بھی بات کی، اور اس کے علاوہ جو مینار پاکستان کا واقعہ تھا اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ ناظرین، جو دوسرا بندہ تھا فائنلی طور پہ اس کا نام آ چکا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ظاہر جعفر کے جو فنگر پرنٹس تھے وہ تو میچ ہو گئے تھے، اس کی کنفرمیشن ہو گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرے شخص کے بھی فنگر پرنٹس پائے گئے تھے، اب اس کی کنفرمیشن کرنا ضروری تھا۔ تو اس کے حوالے سے جو تھراپی ورکس کی ٹیم تھی ان کے سیمپل لیے گئے تھے، اور اس کے علاوہ جو ان کے ملازمین تھے ان کے بھی سیمپل لیے گئے تھے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ دوسرا شخص ہے کون۔ فائنلی طور پہ جو تھراپی ورکس کی ٹیم کے امجد تھے جس کو زخمی کیا گیا تھا ظاہر جعفر کی طرف سے، اس کے فنگر پرنٹس میچ ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو زخمی کیا گیا تھا، اس حوالے سے اس کے بلڈ سیمپل میچ ہو گئے تھے، لیکن جہاں پہ ایک اہم کویسچن بھی اٹھتا ہے کہ جو امجد ہے اس کے بلڈ سیمپل تو وہاں پہ ہوں گے، اس نے ظاہر جعفر کے ساتھ ہاتھا پائی کی ہوگی، اس کے بھی اس کے فنگر پرنٹس وہاں پہ ملے ہوں گے، لیکن کچھ سیمپل نور مقدم کی باڈی سے بھی لیے گئے تھے، وہاں سے اس کی باڈی سے بھی کچھ جو میچ ہوئے ہیں، وہ اس کا سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ہاتھا پائی تو اس کے ساتھ ہوئی تھی، پھر نور مقدم کے اوپر جو سیمپل لیے گئے تھے ان کی باڈی سے، تو اس کے اوپر سے جو اس کا سیمپل میچ ہونا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کا جواب کون دے گا یہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن یہ ایک اہم سوال ہے۔ آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اب آتے ہیں جو عصمت آدم جی اور ذاکر جعفر کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو آج سماعت تھی، جسٹس عامر فاروق نے اس کی سماعت کی ہے اور خواجہ حارث اس کے وکیل تھے، اور اس کے علاوہ دوسری طرف سے جو پروسیکیوشن کی طرف سے شاہ خاور صاحب جو ایک ہی وکیل ہیں شوکت مقدم کے، وہ انہوں نے اس کو جو ہے آن کیا ہے۔ اب خواجہ حارث نے اس میں بیان کیا، جو پہلی بات کی کہ اس کا جو ایف آئی آر تھی ذاکر جعفر کے اوپر اور عصمت آدم جی کے حوالے سے، اس کا پورا متن بتایا، اور پھر اس نے یہاں پہ ذکر کیا، ایک نواز شریف کا ذکر کیا، پھر جو لاہور مینار پاکستان جو عائشہ اکرم کا واقعہ تھا اس کا حوالہ دیا۔ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے حوالے سے اس نے کیا بات کی ہے۔ اس کے علاوہ جو کیس کی ہائپ ہے میڈیا کے اندر، جو اس کی سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے پریشر بلڈ کیا ہوا ہے، اس حوالے سے بھی بات کی ہے انہوں نے۔ اب پہلے انہوں نے کہا کہ پورا مکمل اس کا ایف آئی آر کا متن بتانے کے بعد کہا کہ ایف آئی آر میں ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کا پہلے ذکر نہیں تھا ایف آئی آر کے اندر، بعد میں اس کا نام شامل کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا یہ بیان دیا کہ عصمت آدم جی اور ذاکر جعفر یہ کراچی کے اندر تھے، جبکہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے ظاہر جعفر نے جو یہ گھنونا کام کیا ہے وہ اسلام آباد کے اندر واقع تھا، تو اس کو ملزم کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے، ان کو اس کے اندر کیسے شامل کیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ اس نے بتائی بات، پھر اس کے بعد اس نے کہا ضمانت از قبل گرفتاری کرائی گئی۔ انہوں نے ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا گرفتاری سے پہلے، لیکن اس کے مچلکے جمع نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان کی جو گرفتاری ہے وہ ہو گئی تھی عصمت آدم جی اور ذاکر جعفر کی، اور اس کے بعد 27 کو ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جیل بھیج دیا گیا، اور پھر 29 کو انہوں نے 29 کو انہوں نے درخواست دائر کی کہ ضمانت کے لیے، اور پھر جسٹس جو سہیل ہیں انہوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو خواجہ حارث نے یہاں پہ بتایا کہ 5 کو
انہوں نے جو درخواست دی تھی اس کو جسٹس نے جو ہے جس کی سماعت ہوئی تھی 5 کو، سوری یہاں پہ میں آپ کو بتانا بھول گیا، 29 کو انہوں نے درخواست دائر کی اور 5 کو اس کی سماعت ہوئی، جس میں جسٹس سہیل نے جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں انہوں نے اس کی سماعت کی اور انہوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات اس نے کہا کہ ظاہر جعفر نے جو تفتیش کے دوران پولیس کو اپنا ضمنی بیان دیا تھا وہاں پہ واضح ہو گیا، اس نے اس چیز کا جو ہے مکمل طور پہ بتایا کہ اس نے مجھ سے شادی پہ انکار کیا، کچھ اور باتیں ہوئیں، آپس میں تلخ کلامی ہوئی تو اس نے مجھے دھمکی دی پولیس کے حوالے سے، تو میں نے اپنے والدین سے بات کی، اس کو میں نے قتل کر دیا۔ پھر میں نے اپنے والد ذاکر جعفر سے بات کی اور پھر اس نے کہا کوئی بات نہیں اس حوالے سے۔ تو یہ سارا واقعہ تھا۔ تو اس میں یہ جو بیان تھا تھوڑا سا اس میں جو ہے ڈاؤٹ ہے اس حوالے سے جو بات کی گئی تھی۔ اب اس کا جو آگے سماعت ہے وہ جاری ہے۔ اب مزید کچھ پوائنٹ تھے جو میں بتا دوں۔ اس نے ہائپ کے حوالے سے بات کی کہ کیس جو ہے اس میں سوشل میڈیا کا جو پریشر ہے اس کو نہ دیکھا جائے، قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اور دوسرا مینار پاکستان کے حوالے سے اس نے بات کی کہ مینار پاکستان کے اوپر جو واقعہ ہوا اور اس کے اندر جو بہت سارے لوگ دکھائی دیے اس ویڈیو کے اندر، ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا جو اس میں ویڈیو میں خالی نظر آئے، جن کا کوئی رول نہیں تھا اس میں، جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ اور پھر اس میں حوالے سے انہوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ میں اب ایسے موقع کے اوپر جو جشن پاکستان کا موقع ہوتا ہے اس کے اوپر میں وہاں پہ جشن منانے کے لیے تو نہیں جا سکتا جب اس طرح کے واقعات ہوں گے، کیونکہ مجھے ڈر رہے گا کہ میرا بھی نام، میں بھی ویڈیو کے اندر نظر آ جاؤں گا اور میں قصوروار ٹھہروں گا اس حوالے سے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں اس کیس کے حوالے سے کہ عائشہ اکرم کا جو واقعہ تھا وہ بڑا سمپل اور سادہ تھا۔ جو لوگ تھے انہوں نے درندگی کی تھی، وہ جو 300-400 لوگ تھے جو آئیڈینٹیفائی ہوئے، اس میں ہم نے بھی بات کی تھی جو لوگ اس میں بے گناہ ہیں جو ویڈیو کے اندر نظر آ رہے ہیں، کائنڈلی ان کا خیال رکھا جائے۔ لیکن جو کچھ ہوا عائشہ اکرم کے حوالے سے وہ بھی برا تھا اور جو عائشہ اکرم کے ساتھ ہوا وہ بھی برا تھا، دونوں کی مذمت کی ہے۔ اور اس کے حوالے سے میری ایک یو ایس اے میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے بات ہو رہی تھی اس حوالے سے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ عائشہ اکرم نے جو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اپنی ایک پبلسٹی کے لیے جو کام کیا تھا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اس کو بالکل بھی جو اوورسیز پاکستانی ہیں اچھا نہیں سمجھتے۔ عائشہ اکرم نے دیکھیں جو انوائرمنٹ میں وہ رہتے ہیں، جو لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں یو ایس اے کے اندر یا باقی کنٹریز میں رہتے ہیں، وہ لوگ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ انہیں ہر اس چیز کی آزادی ہے، وہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ پاکستان کے اندر رہ کے یہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے، ان کو نہیں پتا کہ اس چیز کی کیا اہمیت ہے، عورت کی عزت کتنا قیمتی ہے، یہ اندازہ نہیں ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اس حوالے سے خواجہ حارث نے اپنا جو دلائل تھا وہ دیا۔ پھر اس کے بعد اگلی جو بات کی تھراپی ورک کے حوالے سے بھی اس نے ایک بیان دیا کہ تھراپی ورک کے لوگ جو ہے گواہ بننا چاہتے ہیں لیکن ان کو ملزم بنایا گیا ہے، وہ وہاں پہ اس کو بچانے کے لیے گئے تھے، اس کو ریسکیو کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں پہ جو ہے ان کو ملزم ٹھہرایا گیا۔ یہ باتیں جو ہے اس حوالے سے یہ دلائل دیے ہیں۔ اب اس کو جو شاخاوت تھے کچھ اس کے جواب دیے ہیں، آگے جا کے اس حوالے سے جو خواجہ حارث ہے وہ اس کے جوابات دیں گے۔ مزید اس کی کل تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس کی جو فائنل اس کا فیصلہ ہوگا 20، 21 یا 22 تک جو ہے اس کا فائنلی طور پہ فیصلہ ہوگا کہ ان کی ضمانت مسترد ہوتی ہے یا ان کی ضمانت منظور کی جاتی ہے، اس حوالے سے فیصلہ آئے گا۔ لیکن لگتا یہ ہے جتنے ایویڈنس ہیں، جتنے شواہد ہیں، وہ موبائل کا ڈیٹا، کال ریکارڈ، سارا کچھ اس کو دیکھتے ہوئے پھر ظاہر جعفر کا جو اعترافی بیان ہے اس کے اندر اس کے والدین کے لیے جو گڑھا کھودا گیا ہے، خود اس نے کھودا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کی ضمانت مسترد ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ بڑی اہم امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی تھی، آپ کے سامنے اس کا ذکر کرنا ضروری تھا، اور کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے اس کے اوپر ضرور اپنی رائے دینی ہے کہ اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔